الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت و شرف نو حاصل کر چکا۔ میرے اللہ نے اس عظیم آیا مبارکہ دے اندر بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا اور انسان نو زندگی گزارن دے رموز تو آگاہ فرمایا۔ کیا خوبصورت نصیحت ہے، ان اللہ یأمر، بے شک اللہ امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں امر دیتا ہے، کیا؟ بالعدل، کہ تم عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو۔ اللہ نو عادل لوگ پسند نے، اللہ عدالت نو عدل نو پسند کرتا ہے، اور اسی یہ سمجھنے کہ عدل دا تعلق حکومت نال ہے۔ بے شک عدل دا تعلق حکومت نال بھی ہے، لیکن ہر بندے نو عدالت کرنی چاہیے۔ بیوی اور ماں دے رشتے وچ عدالت کرے، بیٹی تے بیٹے وچ عدالت کرے، ان دی محبت وچ عدل کرے، فرق نہ پائے، اپنے ملازمین انہاں دے حقوق وچ عدل کرے۔ اگر کوئی کسے دا ملازم ہے تو آپ اپنے مالک دے حقوق دی ادائیگی وچ عدل کرے، تاکہ اس دی روٹی حلال ہوئے، وہ عدل کرے اور انصاف کرے۔ عدل اور انصاف نو اپنے ہاتھ تو جانے نہ دے وے۔ اگر کوئی بڑا ہے، آفیسر ہے، اور اس دے ماتحت کچھ لوگ نے، تو انہاں دے درمیان عدل کرے۔ ان اللہ یامر بالعدل، اگر تواڈے 3 بیٹے نے تو اپنے اولاد دے درمیان محبت تے پیار وچ بھی عدل کرو، محبت اور پیار وچ بھی عدل کرو۔ اگر کسی کو 2 بیویاں نے تو انہاں بیویاں دے حقوق دی ادائیگی وچ عدل کرو۔ اگر تواڈے ہمسائے نے انہاں ہمسایاں نال عدل کرو، تواڈے رشتہ دار نے تو رشتہ داراں دے درمیان بھی عدل کرو۔ عدل ہر بندے واسطے ہے اور ہر جگہ تے عدل دی ضرورت ہے۔
اور صرف عدل نہیں، بعض جگہ تے عدل تو اگے جانا پیندا ہے۔ اس واسطے اللہ فرماندے نے یأمر بالعدل والاحسان، عدل دا بھی حکم ہے تے احسان دا بھی حکم ہے۔ عدل دا مطلب ہوندا ہے پورا، لیکن بعض جگہ تے پورا نہ کر کے زیادہ کر دینا اور بھلائی کر دینا یہ اللہ نو پسند ہے۔ اللہ احسان نو اور بھلائی نو پسند فرما دے۔ مالک تواڈے کولوں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لوگوں عدل بھی کرو اور احسان کرو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبیاں نو رشتہ داراں نو دیا کرو۔ رشتہ داراں نو دین دا اللہ حکم دیندا ہے۔ میں آدھا ہونا اگر سنگین سمجھ آ جائے تو کہ اللہ تعالیٰ دی نظام تے قدرت دی یہ ونڈ ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم وچ ایک بندے نو ہر اعتبار نال فضیلت دے دے۔ مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر سن۔ کتنے سن؟ جس مسئلہ سمجھنا ہویا انہوں انشاءاللہ یہ دیکھو ساری گل دی سمجھ آ جائے گا۔ 12 پتر سن حضرت یعقوب علیہ السلام دے، انہاں چوں یوسف اللہ ایک نو بنایا ہے۔ ساریاں نو اللہ نے یوسف نہیں بنایا۔ ہن جڑے او 11 سن انہاں دا طریقہ حضرت یوسف نال اے سی۔ اچھا پھر جنہوں اللہ تعالیٰ یوسف بناندا ہے نا وچوں دوجے پھر او دے تو تھوڑا جہا جلن بھی کرتے نے۔ تائیں تے آپ نے فرمایا سا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، پتر ہے جڑی تینوں خواب آئی ہے نا اے براہمن نہ دسی۔ کڈیاں اللہ دے قرآن پاک وچ رمز دیاں گلاں نے جے کوئی سمجھ لے خواب سچی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جو خواب تین وکھائی ہے نا کہ 11 ستارے تینوں سجدہ کر دیں، اے خواب براہمن نہ دسی۔ سید وارث شاہ اور فرماندے ہوندے نے وارث شاہ لکائیے خلق کولوں بھاویں اپنا ہی گڑ کھائیے جی، کہ گڑ بھاویں اپنا ہوئے بندیاں نہیں دسی دا میرے گڑ گوڑے۔ ساڈی معاشرے دے ماحول دی عادت ہے گڑ ساڈے کول چھٹاکی ہوندا ہے تے بندیاں نسی دسنیاں ساڈے کول سوا مانے۔ ساڈا چال ڈھال انداز بندیاں نال بولن رویہ انج ہوندا ہے سوا من گڑ دا یہی مان تے ہوندی ساڈے کول چھٹاکی ہے۔ یہ نکیاں بندیاں دی عادت ہے تے وڈیاں بندیاں کول ہوندا دا مانے، پر لگدا انجے میں چھٹاکی جئی ہے، کیونکہ انہاں دے انداز تکبر اور غرور نہیں نہ ہوندا۔ اے رمز ہے کہ اگر اللہ کچھ فضل کیتے ہی تے بندیا شوخیاں نہ مار، نرم ہو جا تے نیواں ہو جا۔ جتنا ٹہنی تے پھڑ بڑا لگدا جاوے ٹہنی نیویں ہوندی جاندی ہے۔ فطرت دے اس اصول جو پیغام ملدا ہے کہ جی اللہ تین پھڑ لایا ہے تے نیواں ہو، اونچا نہ ہو نیواں ہو جا۔ اے پتر گلاں بزرگاں بھائیاں او سمجھن والیاں جی۔ یوسف علیہ السلام نو خواب آیا ہے تے جڑے سیانے آئے اللہ دے پیارے آئے انہاں کہا اے براہمن نہ دسی، کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، پتر شیطان بندیاں دا دشمن ہے، وہ براہماں وچ بھی
پرابلم پیدا کر دیتا ہے۔ وہ پھر جیڑا ہوتا ہے نا جنہوں اللہ چنتا ہے اندر تو دوجے برا سجن بیلی رشتہ دار تھوڑا جہا جلن محسوس کرتے ہیں، لیکن خالق نے ان کا علاج کی دسیا ہے کہ اگر اے تینوں کھوہ سٹن، اگر اے تینوں ویچ دین، اگر اے تینوں مارن تے مڑ بھی تیرے بوئے تے آ جان تے تو لے کے تخت تو انہاں سینے نال لینا ہے، تو بدلہ نہیں لینا۔ ہن سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی؟ اے وڈیاں بندیاں دیاں وڈیاں گلاں ہوندیاں۔ اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ دا قرآن فرما دیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جنہاں نے اللہ چنیا سی دوجیاں براہماں نال انہاں نے وعدے دیتے سی ہر شے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، براہماں نے انہاں نے اندھیرے کھوہ وچ لٹکا دیتا۔ وَشَّرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اللہ دا قرآن دا براہماں حضرت یوسف نو کھوٹیاں سکیاں دے بدلے ویچ دیتا، باپ تو جدا کر دیتا، تکلیف دیتی، جدائی دا ایک طویل عرصہ باپ تو بغیر حضرت یوسف نے گزاریا، براہماں کھوئے چ لٹکایا، براہماں کھوٹیاں سکیاں دے بدلے وچ ویچیا، لیکن میرا رب فرماندا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ، مجھے زمانے کی قسم ہے، وَنَوَائِبِ الدَّهْرِ، اور زمانے کے الٹ پھیر کی قسم ہے۔ زمانے میں الٹ پھیر ہوندہ ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوندہ ہے، کسے دے دن کدی کیویں دے ہوندے کسے دے کیویں دے ہوندے، پھر اے اپ اینڈ ڈاؤن زندگی دا حصہ ہے، الٹ پھیر ہے، اے الٹ پلٹ ہوندی ہے، کسے دا کیویں کوئی سال لنگیا کوئی 6 مہینے کیویں لنگے، اے الٹ پھیر زندگی دا حصہ ہے، تے تو پریشان نہیں ہونا ہوندا، اے بندے دی آزمائش ہوندی ہے، مصیبت مرد دا امتحان ہوندی ہے، مصیبت مرد دا امتحان ہوندی ہے، تے مصیبت وچ مرد دا پتہ لگدا ہے وہ مرد ہے۔ مولا علی فرماندے نے مصیبت وچ گھبرانا مصیبت تو وڈی مصیبت ہے، گھبرائے نہ ان برداشت کرے، دن بدلے، جس اللہ دے سونے اور پیارے یوسف نو براہماں کھوہ وچ سٹیا، جس حضرت یوسف نو براہماں کھوٹے سکیاں دے بدلے چ ویچیا تے باپ تو جدا کیتا، او حضرت یوسف مصر دے حاکم اعلیٰ بن گئے۔ انہاں براہماں کول کنک مک گئی، انہاں نے کسے دسیا مصر دا بادشاہ بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، جیڑا بوئے دے ٹر جائے وہ خالی نہیں گلدہ تے برا ٹر گئے، سامنے کھلوتے انہاں نہیں پہچانیا حضرت یوسف اللہ دے نبی ہے، انہاں پہچان لیا، تو جدو پہچان لیا تو ہن دنیا نے دسیا بڑے کی کر دے، تھلے اترے اور براہمن سینے نہ لا کے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، اے بھائیو آج دے دن میں تو اڈے کو بدلہ نہیں لینا، جاؤ میں تو انہوں معاف کر چھڑے۔ اے رمضے سجنا، اے رمضے سائیں جدوں آٹا ونڈدا ہے نا، مالک جدو آٹا ونڈدا ہے جوڑیاں پہندا ہے، وہ دی تقسیم ہے، کسے دی جوڑی چو ود پا چھڑدا ہے، دوجیاں دی تھوڑا پا چھڑدا ہے، ہوندے سارے ہوندے بندے ہی نہیں، پر وہ دی اپنی مرضی ہے۔
وہ جی جوڑی آٹا ود پیندا ہے انہیں بھی آندا ہے بھی ہن دوجیاں نوں بھی دیں. وہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اے وہ آیت جدے جلہ فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ تیری جوڑی آٹا ود پایا ہے دوجیاں نوں بھی دیں. تیرا منہ سونا کوئی نہیں بتے نے میں ہی ود دے چھڑیا ہے نہیں تے نظمایا ہے ود دے کے بھلا دوجیاں دیندا ہے یا نہیں دیندا. تے آٹے دی بڑی عجیب جی مثال ہے بڑا پرانا ہو جائے تے کیڑے پے جاندے. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے. لہذا سائیں آندا ہے بھی دوجیاں بھی دیا کر تے بڑا لمحہ پت نو بھی ہوندا ایتاء ذی القربیٰ جڑے قریبی نہیں انہاں تے دے. کلیاں نہ کھا کلیاں کھان تو رب ناراض ہے. وہ پسند نہیں کرتا کہ بندہ میں مال دیاں رزق دیاں تے وہ کلا کھاندا ہے. سائیں فرماندا ہے دوجیاں بھی دے انہاں نوں ونڈ تے جے وڈیاں بننی تے حوصلہ وڈا کر جتنا وڈیا ہونا ہی اوڈا حوصلہ وڈا چاہیے. سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ اے عزیزو اے ساتھیو اللہ زندگی نو لکھیا ہے اور اعلان کیتا ہے لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون کہ جڑی زندگی تیری میں لکھ دیتی ہے نا یہ دے چ وعدہ گھاٹا نہیں ہو سکتا. لیکن حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جڑا بندہ اپنے رشتہ داراں نال حسن سلوک کرے اللہ او دی زندگی وچ برکت فرما دے. صلہ رحمی کرے اپنے رشتہ داراں اپنے نال جوڑے او توڑن تے مڑ بھی جوڑے. کامن سوال ایک سارے بندیاں دا ہوتا ہے. کامن سوال مطلب یہ سارے بندے سوال کرتے کی جی اسی تے بڑا کردے ہے او نے ساڈے نال کردے. اسی رشتہ داراں نال بڑا اچھا سلوک کرنے ہاں وہ نہیں کرتے. یہ کامن سوال ہے اور اس کامن جواب ہے ہر بندے کو کہ جی وہ ساڈے نال نہیں کرتے اسی تے بڑا ٹل لایا ہے. گل انجی ہے. لیکن یہ پوچھئے نا ایک برا تو پتریر تو مسیر تو پھپھیر تو بس سنا اپنے برا دی گل تو آندا جی ٹھواں ہے جس لئے ہاتھ پہ جا اس ڈنگ ہی ماردا ہے. وہ کتنے ملے تو انہیں تو پوچھئے سنا تو آندا جی کالا سپ ہے جدو ہاتھ پہ جا اس ڈنگ ماردا ہے. اچھا بھائی یہ سارے ہی انجان دے روڑا کیے روڑا یہ کہ اسی دین دا جڑا بنیادی اصول ہے ان سمجھیا نہیں. روڑا صرف ہے اسی یہ سمجھیا ہے کہ وہ اچھا سلوک کرے تے میں بھی کراں وہ نہیں کردا تے میں نہیں کردا. بھائی یہ تے سودے بازی ہے. اس تیرے نال چنگا کیتا تے تو وہ دے نال چنگا کیتا لہذا سودا ہو گیا. لیکن نیکی تے احسان کیے احسان تے بھلائیے وے جیڑا نہیں چنگا کردا اس اپنا قبر جا کے حساب دینا ہے. تو چنگا کر کیونکہ تو اپنا دینا ہے. کیا اسی قبر ایک کہہ کے بچ جاواں گے کہ وہ چنگا نہ اس واسطے میں بھی چنگا نہ کہ جی وہ نہیں چنگا تے اس واسطے میں بھی نہیں چنگا. بھائی وہ نہیں چنگا تے وہ رہا رہے اس اپنی قبر جانا ہے. میں نہیں چنگیا ہونا چاہیے کیونکہ میں اپنی قبر اس جانے من جانا ہے. بات نہیں سمجھ آ رہی؟ لہذا رشتہ داراں نال تعلق انہاں دے رویے دی بنیاد تے نہیں قرآن دے حکم دی بنیاد تے ہونا چاہیے. تے قرآن دا کی حکم ہے؟ حکم قرآنی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داراں نال حسن سلوک کرو. اے نہیں دسیا گیا کہ وہ کرن تے تو کری نہیں. یہ انہوں نے اپنی مرضی ہے. ساڑی خواہش اور ساڑی مرضی ہے جی میں میرا رب راضی ہے اسی ہو جی کران. آپ نے سمجھ آگئی میرے دوست؟ آپ نے ذہن میں جو گل بیٹھ رہی ہے
تھوڑا جہا اس کی وضاحت کروں گا. اگے ایک میں مثال دے چکیا کہ حضرت یوسف کی کیتا ہے اور وہ دے بھائیاں کی کیتا ہے. تسی ویکھ لیا ہن جے تے بھائیاں دے جواب وچ برابری کر دے تے مڑ تے بھائیاں جیلے دینا چاہیے. لیکن حضرت یوسف نے فرمایا تسی کیتا ہے وہ تہاڈا عمل سی, میں تانوں معاف کر چھڈیا ہے, میرا عمل. تھوڑا جہا اس نو اور اگے آؤ. اس تو بھی بڑی مثال میرے نبی پاک سرکار مکے چوں نکل گئے کیونکہ مکے والےاں حضور نو مکے وچ رہن نہیں دیتا. 3 سال مکے والےاں نے شیب ابی طالب وچ حضور دا بائیکاٹ رکھیا ہے. کسی تاجر نے بنو ہاشم نو کوئی چیز بیچن لگنی, انہاں زیادہ پیسے دے کے خود خرید لینی کہ انہاں نہ دے آ جائے. انہاں دا کھان پین لین دین رشتہ تعلق ہر چیز بائیکاٹ کر دیتا, سوشل بائیکاٹ کر دیتا اہل مکہ نے, مشرکین نے بنو ہاشم کا حضور دے دین دی وجہ تے. حضرت امیر حمزہ حضور دے چچا نے انہوں نے شہید کیتا گیا, انہوں دے ناک کان کٹے گئے, انہوں دا جگر چھلنی کیتا گیا. حضور نو مکے چو کٹیا گیا. نماز پڑھ دیاں پہ ہونا حضور نے تو انہاں جانور دی اوج لیا کے اتے رکھ دینی اوجڑی. حضور دے راستے تے کنڈے بچھانے, نبی پاک سرکار نو تانے دیتے, رسول اللہ سرکار نو مینے دیتے. کیڑی تکلیف ہے جڑی مکے والے نہیں کیتی. جنگ بدر, جنگ احد, غزوہ احزاب, 3 جنگاں لڑیاں حضور نال. آپ دے قریبی رفقا اور صحابہ نے شہید کیتا. لیکن جدو حضور نے مکہ فتح کیتا تو اونج نہیں کیتا جی میں انہاں کیتا سی, بلکہ فرمایا من داخل دار ابی سفیان فہو آمین. جڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جائے میں انہوں بھی معافی دے دیا. 3 جنگاں ابو سفیان نہیں لڑیاں حضور نال. وجہ ابو سفیان نے, حضرت ابو سفیان اس ویلے کلمہ شریف نہیں سی پڑھا اور اسلام دے بڑے مخالف سن. لیکن جدو کلمہ حضور سرکار دا پڑھ لیا اس تو بعد بڑے اعلیٰ درجے دے فائد ہوئے. لیکن جدو حضور سرکار مکے آئے تو سب تو بڑے دشمن دے گھر نو پناہ گاہ قرار دیتا اور فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمین. جڑا ابو سفیان دے گھر ٹر جائے او امان ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, ابو سفیان دا گھر کڈا کوئے, وہ کتنے کو بندے آؤں گے جنہوں نے امان ملے گی. تو میرے نبی نے فرمایا جیڑا اللہ دے گھر آ جائے یعنی حرم دے سینے چاہ جائے ان بھی امان. سونے گھر مڑ بھی ڈھیر نے, یہ جگہ تھوڑی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جیڑا گھر دا دروازہ بند کر لوے اس نو بھی امان ہے. جیڑا گھر دا بوہ بند کر لے اس نو امان ہے. اے میرے عزیز, اے میرے ساتھیو, حضور نے خطبہ دین واسطے جلوہ گری فرمائی تو صحابہ نے حکم دیتا سارے مکے والے بلاؤ. سارے مکے والے آ گئے. میرے نبی پاک سرکار نے انہاں بندیاں نے ویکھیا جڑے حضور نال ایڈا غلط سلوک کر دیا ہے, تکلیفاں دین والے ہے. وہ سارے نظراں جھکا کے حضور دے سامنے کھڑے سن. حضور نے فرمایا تسی کی توقع رکھ دیو کہ میں تواڈے نال کیسا سلوک کراں. کی توقع رکھ دیو کہ میں تواڈے نال کیسا سلوک کراں. میں کہ سونیا کریم کیوں نہیں تے اسی کرم دی توقع رکھنے. حضور نے فرمایا وانتم الطلقاء, جاؤ تو ان سارے معافی دے چھڑی. اے رشتہ داری دا حق, اے ہے بھائی میرے معاف کرنے دا وصول. تے جے انہاں دا ویکھی دا انہاں کی کیتا ہے ساڈے نال, سن جو انہاں مکے رہن نہیں دیتا, انہاں دا علاج کی ہے. تے مڑ ساڈے قانون وچ علاج تے ہی سی با انہاں نہ کیتا تسی بھی مکے چوں نکل جاؤ. لیکن نہیں, میرے نبی پاک سرکار نے سن سبق پڑھایا ہے, سن دسیا ہے. ایمان والو, میں اللہ دا نبی ہاں. مینوں میرے رب نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ احسان دا حکم دیندا ہے اور اپنے قریبیاں نو دین دا حکم دیندا ہے. جس بندے کول مال ہے
وہ دے ملازمان وہ دے مال دا نفع جانا چاہیے. اگر کوئی بندہ امیر ہے پیسے والا ہے تو وہ دے اثرات وہ دے ملازمین تک جانے چاہیے. اگر کوئی بندہ پیسے والا ہے تو وہ دے اثرات وہ دے رشتہ داراں تک جانے چاہیے. وہ دے رشتہ داراں تک وہ دے پیسے دے اثر جانے چاہیے. میرے سجنا اے میرے یار اپنے غریب رشتہ داراں جنہ کو مالی اعتبار نال کمی ہے انہاں نال لے کے چل تاکہ تیرا رب تیرے تے راضی ہو جائے. یہ اصل میں کیے نمازاں روزے تسبیحاں حجاں زکات یہ سارے بڑے سونے عمل نے لیکن جنہیں میں عرض پیا کرنا یہ انہاں تو بھی سونے عمل ہے. نماز تو بھی زیادہ اچھا عمل ہے کہ اپنے غریب رشتہ داراں نال لے کے چلیا جائے اور حسد نو اپنے دل وچوں کڈ دیتا جائے. بیماری ہے تے بندہ بیمار ہو جاندہ ہے نو پرابلم بیمار ہو جاندہ ہے بندہ لیکن پھر بیماری دا علاج ہونا چاہیے. یہ بھی بیماری ہے حسد بھی تو سانو اس بیماری تو بچنا چاہیے آپ بھی اور اپنے دوست احباب نے. میرے عزیزوں میرے ساتھیوں سیانے آندے نے وڈے آندے نے ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ. اپنے پیاریاں نال ونڈ کے کھاؤ اور اے نہ ویکھو بلکہ اے اس پاسوں اکھی بند کر چھڈو وہ کی آندے نا. میں ان نالوں ویکھ کے نہیں ٹردا پیا میں ویدا پیا میرا رب مینوں کی فرما رہا ہے. میں نے رزق میرے رشتہ داراں دیتا ہے تو رزق تواڈے رشتہ داراں دیتا ہے کہہ دیتا ہے اللہ تے اللہ تو پوچھو نا ہونے ونڈنا کیویں کمال بدیندہ اللہ ہے تے وندے اسی بندیاں نوں باون اے جویں کرن اسی انج کرنا نا جدوں بندیاں تینوں دتا نہیں تے بندیاں تو پوچھ کے ونڈدا کیوں ہے جے دتے ہی جویں او آندے ہی اونج کر لین سیدھی رکھ اپنی. میرے رب مینوں رزق دیتا ہے تیرے رب تینوں رزق دیتا ہے سانو اللہ رزق دیتا ہے تے میرے اللہ نے ہی مینوں تے تینوں یہ حکم دیتا ہے کہ انج ٹر. سجنا اور بیلی عزیز کدی بھی اے نکتہ ذہن چوں نہ کٹی. میرے پاک نبی نے کتنی خوبصورت اور اعلیٰ گل کی تھی انتم ترزقون بدعفائکم. میرے نبی نے فرمایا جڑے تواڈے چوں ماڑے ہوندے نا ضعیف تے کمزور انہاں دی وجہ تو اللہ تانوں دیندا ہے. نہیں سمجھ آئی حضور فرماندے ہیں انتم ترزقون بدعفائکم جڑے تواڈے کمزور ہوندے نا انہاں تسی دیندے ہو تے اللہ انہاں دی وجہ تو مڑ تانوں بالا دیندا ہے. واہ میرے مالک تیری کیسی حسین ونڈ ہے. ہن ایک رمز تھے بندے دے ذہن وچ ایک سوال پیدا ہوندا ہے اللہ جو دیندا ہے تے او ساریاں نہیں کو جا چا دے ویکھاں اے یار ونڈن ونڈان والا کام ہی مک جائے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا وہ سارے نیکو جہا چا دے کھاتے روڑا ہی مک جاندہ. سجنا جی وہ سارے نیکو جہا دینا ہوندہ تے مڈو لگ پونیا وہ پیٹ نال ہی نہ لیندا. فرشتے بھی جو دی مخلوق ہی نہیں تو انہوں نے کوئی نہ سلایا تو وہ بھی ہے نا وہ سانے اس سے تو اتیازمایا ہے. یہ رمض ہے فرشتیانوں میرے رب نے پیٹ کو نہیں دیتا عقل دیتا ہے. جانورانو اللہ پیٹ دیتا ہے عقل نہیں دیتا. بندے نو اللہ دو میں چیزاں دیتی ہیں نفس بھی عقل بھی تے سانو اختیار دے دیتا ہے. نہ ڈنگراں کول اختیار ہے تے نہ فرشتیاں کول اختیار ہے.
سن اللہ اختیار دیتا ہے تے جدو اختیار دین مڑ سائیاں پوچھنا تے ہوندہ ہے بھائی اختیار ورتیا کیویں؟ فرشتے با اختیار نہیں، جانور با اختیار نہیں، انسان نو اللہ دومیں پرزے دے کے تے اختیار دیتا ہے، جے لگیوں نفس دے آکھے تے موڑ ڈنگرہ تو باتتا رہے، جے نفس نو زیر کر کے عقل دا استعمال، عقل دے نور دا استعمال کرے گا تے پھر تو فرشتیاں تو بھی اگاں لنگ جائے گا، یہ تیری اپنی مرضی۔ توجہ ہو گئی بھئی؟ مسئلہ ہے بس سن اللہ با اختیار کیتا ہے اور سانو اللہ پاک نفس بھی دیتا ہے، عقل بھی دیتی ہے۔ عقل نال سوچ، نفس خواہش پیدا کرنا ہے، عقل دا کام میں سوچنا، اور اللہ نے سانو اپنے 1.25 لاکھ نبی رہنمائی واسطے عطا کیتے۔ کہ اے انسان تو سوچ تے فیصلہ کر، میں ونڈنا ہے، کسی نے صحت دینی ہے تے کسی نے بیماری دینی ہے، کسی نے رزق دینا ہے تے کسی نے نہیں دینا، تے پھر ویکھنا ہے بے تسی کی کر دے ہو۔ اختیار تو ان دیتا ہے، دل کر دے تے دے، نہیں کردہ تے نہ دے، تین میں رزق دے دیتا ہے، ہونگا تو کرنا ہے، جو کرنی کر، میں چیک کرنا ہے۔ سجنہ رب دے اس آزمائش تے پورا اتری، اللہ دی آزمائش تے پورا اتری، اے مال دنیا دا اتھے رہ جانا، میرا رب تو اڈے تے راضی ہوئے، اپنے محلے وچ، برادری وچ، گھر وچ، شہر وچ نظر رکھیا کرو کوئی بھوکھا نہ سمے۔ جے ساڈے محلے وچ، میری گلی وچ، میرے رشتہ داراں وچ کوئی بھوکھا ستا تے میں ساری رات ہوئی عبادت کیتی کھلو کے تے میرے رب راضی نہیں جے ہونا۔ سو میرے سارے سنگی اس چیز نو ذہن وچ رکھ لو۔ اور اگلی گل میں عرض کراں کہ مدرسہ دے جو طلباء نے انہاں واسطے مینوں پرچی دسی گئی ہے کہ مدرسہ دے طلباء جڑے نے انہاں نو کھانے دے اندر کچھ پرابلمز نے، تنخواہ دے اندر کھانے دے متعلق، تو سارے جو صاحب ثروت لوگ ہو وہ مدرسے جا کے اتھے اساتذہ کو پوچھ کے تو جس چیز دی انہاں ضرورت ہوئے انہاں دی کوئی ہیلپ مدد کریا کرو۔ اللہ پاک تواڈے تے بھی راضی ہوئے، میرے تے بھی راضی ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔